50-50 والی جائیداد والا معاملہ ہے، یہ تو ہم لوگ ڈیولپڈ کنٹریز میں، برطانیہ وغیرہ میں وہاں دیکھتے ہیں اس طرح کا معاملہ، اب یہ یہاں پر بھی لایا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، بالکل آپ نے وجہ فرمایا، یہ برطانیہ، بلکہ اس ججمنٹ نے بھی حوالہ دیا ہے برطانیہ، ملیشیا، انڈونیشیا اور ترکی کا. صحیح. اس کے علاوہ بھی کئی ترقی یافتہ ممالک ہوں گے جس میں یہ اس کے قوانین بھی موجود ہیں. اب جس طرح آپ نے پوچھا کہ اس وقت موجودہ صورتحال پاکستان میں کیا ہے، تو پاکستان میں موجودہ صورتحال میں جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت آپ کا ایک ڈاور کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ مہر جس کو کہتے ہیں، وہ مہر دیا جاتا ہے. اس کے بھی 2 طرح کی قسمیں ہیں کہ ایک کچھ شروع میں دیا جا سکتا ہے، کچھ بعد میں مانگا جا سکتا ہے، اور مکمل بھی دیا جا سکتا ہے، اور وہ شادی ختم ہونے پہ یا ہسبینڈ کی وفات پہ اس کے لیگل ایئر سے لیا جا سکتا ہے. تو یہ تو ہو گیا شادی کے آغاز میں. دوسرا، شادی کے دوران جو آپ کا نان نفقہ ہے، جو مینٹیننس ہے وائف کی، اس کو گھر دینا، اس کو کھانا دینا، اس کو تحفظ دینا، اس کی حفاظت کرنا، وہ شادی کے دوران وہ بھی خاوند کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور طلاق کی صورت میں ختم ہونے، اگر شادی ختم ہوتی ہے تو جو باقی مہر رہ گیا ہوا ہے، اگر سارا اکٹھا نہیں دے گیا تو وہ اس صورت میں ہسبینڈ نے پے کرنا ہوتا ہے. وفات کی صورت میں آگے کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی پینڈنگ ہے تو وہ اس کے لیگل سے لیا جا سکتا ہے. تو یہ بنیادی وہ اصول ہیں. اور ہاں، اگر ہسبینڈ فوت ہوتا ہے تو وراثت میں بھی اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ قرآن میں بھی چیزیں دیکھیں اور پاکستانی لاء میں بھی جو سیٹلڈ ہے اس وقت، اس کے مطابق ہاں، وومن کے جو پراپرٹی رائٹس ہیں کہ اس کی جو اپنی پراپرٹی ہے، اسلام میں بڑا کلیئر ہے کہ شادی کرنے سے اس کی پراپرٹی اس کے ہسبینڈ کی نہیں ہو جاتی. خاتون ایک اپنا علیحدہ تشخص رکھتی ہے اسلام کے اندر. یہ تو 20ویں صدی کے اندر جا کے ویسٹرن ورلڈ نے اس کو ووٹ دینے کا حق دیا ہے. ہمارے تو 1400 سال پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تصور دیا کہ خاتون کا ایک علیحدہ تشخص ہے. وہ جو اس وقت بچیوں کو پیدا ہوتے مار دیا جاتا تھا، اور بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، نکاح کرنے کے کئی طریقہ کار تھے جو کہ نکاح سمجھے ہی نہیں جاتے تھے. تو ان سب پریکٹسز کو ختم کیا گیا تھا. اسی کی بنیاد پہ پاکستان کا اصول بھی چلتا ہے. ہاں، اس میں ایک اور چیز کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. اگر یہ کسی طریقے سے خاتون ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہسبینڈ نے یہ گاڑی لی ہے، یہ گھر یا کوئی بھی اثاثہ ہے، اس میں جو سیڈ منی ہے یا کچھ اماؤنٹ میں نے کنٹریبیوٹ کی ہے، اس کے ثبوت دے دیتی ہے، تو یہ بھی قانونی لحاظ سے وہ اپنا ڈیورس ہونے پہ ادروائز اپنا حق ثبوت دینے کے بعد لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کی اس وقت سچویشن. اب اس ججمنٹ میں کیا کہا گیا اور اس کی بنیاد جج صاحب نے کیا دی، وہ مختصراً میں بیان کرتا ہوں. جج صاحب نے جیسے 4 ملکوں کو میں نے ذکر کیا، ان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر شادی کے دوران اس چیز کو دیکھا جائے کہ اگر خاوند باہر جا کے وہ کمائی کرتا ہے، اس سے وائف کی نان نفقہ کا بندوبست کرتا ہے، بچے پالتا ہے، اسکولنگ کرتا ہے، تو وہ اگر یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کے پیچھے اس کو یقین دہانی ہے کہ اس کی بیوی اس کے گھر کی ایک ہوم منسٹر ہے. صحیح. گھر کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، کام کرتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ ہوم میکر کا، چائلڈ کیئرر کا تصور یہ 2 لفظ استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے. بریڈ ارنر تو بریڈ ونر تو ایک ہسبینڈ ہے. تو اس کی بنیاد پہ جج صاحب نے اپنی ججمنٹ میں فرمایا کہ اس صورت میں وہ جو پراپرٹی ہسبینڈ نے خریدی ہے، اس کا مطلب ہے اس میں خاتون کا بھی حصہ ہے. کیونکہ اگر وہ گھر کا خیال نہ رکھتی تو ہسبینڈ کام کیسے کر سکتا، اور اگر کام نہ کر سکتا تو پراپرٹی کیسے لے سکتا. انہوں نے یہ لیکن وضاحت کر دی ہے کہ شادی سے پہلے کے جو اس کے اثاثہ جات ہیں اس میں خاتون کا کوئی حق نہیں ہوگا، اور شادی کے بعد کے ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. سو اس دوران جو اثاثہ جات ہسبینڈ نے کمائے ہیں، اس کی کسٹڈی میں صحیح، اس میں 50% منیمم انہوں نے کہا ہے یہ حصہ ہوگا. اچھا، ایک اور بنیادی بات میں کہہ دوں گا، کیونکہ ہمارا جو بنیادی قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے قانون، آئین بھی یہ کہتا ہے کہ قانون کی تشریح کرنی ہے. صحیح. تشریح کرتے ہوئے قانون بنایا نہیں جا سکتا. تو جج صاحب نے خود نہیں کہا کہ میں قانون کا حصہ بناتا ہوں، نہ کوئی ایسی ریگولیشن موجود ہے. انہوں نے کہا کہ اس پہ قانون بننا چاہیے، اور لامحالہ اس کا مقصد یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر جب تک قانون نہیں بنتا اس وقت تک نکاح نامہ میں ایک شک ڈال دینی چاہیے کہ ہسبینڈ اور وائف ہونے والے اس وقت اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ شادی کے بعد 50% جتنے % بھی اپنی پراپرٹی میں حصہ دے گا تو وہ ایک اس پہ خانہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس کو اگر ٹک کیا جائے گا تو یہ رائٹ ایگزسٹ کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی ابھی اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہم پچھلے چند روز سے بہت زیادہ قیاس سرائیاں بھی سن رہے ہیں کہ آج سے یہ معاملہ شروع ہو جائے گا، 50%، بہت ساری چیزیں ہیں جسے ابھی کلیئر ہونا باقی ہے. ایک تو قانون سازی کے آرڈرز آئے ہیں کہ اس پہ قانون سازی کی جائے، اور دوسرا یہ جو آپ نے نکاح نامہ کی بات کی ہے،
یہ بھی کسی قانون سازی کے تحت اس پروسیس سے گزر کر اس میں یہ شک ایڈ کی جائے گی یا پھر یہ ویسے ہی پرنٹ میں ایڈ کر دیں تو یہ ہو جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بنیادی بات بتاتا ہوں، جیسے ہم سب کے علم میں ہے کہ اسلام میں یہ کوئی نکاح نامہ کا لکھا ہونا یا اس کی رجسٹریشن کا تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. 1960 میں ایوب صاحب کا جب مارشل لا جاری تھا تو یہ ایک بینیفیشل لیجسلیشن ہم اس کو کہتے ہیں، اس میں کوئی پروہیبیشن نہیں ہے اسلام میں. دو طریقہ کار ہوتے ہیں نا، ایک تو اگر کوئی آپ کا لا یا قرآن کہتا ہے یہ کرو پھر تو مینڈیٹری ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے منع نہیں کرتی تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. بلکہ اسی کا حوالہ جیسا نے بھی کہا ہے کہ سورہ احزاب اور سورہ بقرہ جہاں یہ خواتین کے میرٹل رائٹس اور پراپرٹی رائٹس کا ذکر ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ یہ 50% شیئر لیا جا سکے. ایکسپریسلی تو میں نے بتایا جو 3 حصوں میں میں نے اس کو تقسیم کیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن کہا گیا کہ اس سے منع نہیں کیا گیا. ابھی ایک ڈیبیٹیبل کویشچن ہے. دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے 1960 کے قانون کے تحت اس مسلم میرجز ایکٹ 1960 اس کے تحت پہلی دفعہ رجسٹریشن کا تصور پاکستان میں شروع ہوا نکاح کا. ٹھیک ہے. یہ سارے معاملات قانون بنا کے فیملی کورٹس بنائے گئے، ابھی بھی سارے معاملات فیملی کورٹس میں جاتے ہیں. تو اس میں اس کے تحت ایک نکاح کا ایک پورا فارمیٹ بنایا گیا. نکاح رجسٹرار کا جو رجسٹریشن ہے یونین کونسل کے ساتھ وہ تصور آیا. ٹھیک ہے. اور جو ہر نکاح ہے وہ نکاح خان یونین کونسل کا جائے گا، وہ جا کے اس پہ رجسٹریشن کرے گا اور جا کے فل اپ کرے گا. تو یہ جو نکاح نامہ ہے اس کا فارمیٹ کو بدلنے کے لیے قانون میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیونکہ اس قانون کے اندر بنایا گیا ہے اور گورنمنٹ کو حق دے دیا گیا ہے کہ اس میں اگر تبدیلیاں کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو یہ حکومت ابھی بھی کر سکتی ہے، لیکن بڑی اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو یہ حکومتی سطح پر سر نکاح نامے میں بھی تبدیلی ہوگی، میرا سوال یہی تھا. یا پھر ہاں حکومتی سطح پر ہوگا، حکومتی سطح پر ہوگا. اور یہ اس میں ایک اہم چیز میں بتاتا ہوں کہ کچھ دوستوں کو اس پہ کافی ریزرویشنز ہیں. میں ابھی بھی کچھ دیر پہلے ایک دوست اس کا ذکر کر رہے تھے، ان کو بتا دوں کہ جن کی شادیاں آلریڈی ہو چکی ہیں اس پہ قانون پیچھے سے اپلائی نہیں ہوتا. اس کو ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن، یعنی اگر تو وہ اپنے مطمئن رہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا. اس کا مطلب اگر آج نیا قانون بنا ہے تو آج کے بعد جن کی شادیاں ہوں گی ان پر یہ لاگو ہوگا. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اسلامی قوانین سے متصادم ہو سکتا ہے یہ معاملہ کہیں نہ کہیں، کیونکہ ہماری اسلام نے بتایا ہے کہ بیوی کا کیا حق ہے، بیوی کو کتنی جائیداد ملنی ہے، کس طرح سے. جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے پھر چیزوں کو کیسے ٹیکل مینیج کیا جاتا ہے؟ دیکھیں میرے سے اگر آپ پوچھیں نا، میں نے آپ کو 2 بنیادی تشریح کے اصول بتائے ہیں کہ ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایکٹ کے اندر، کسی لا کے اندر یا قرآن کو اگر ہم ذرا ہمارے لیے لیجسلیشن کا ایک درجہ بھی رکھتا ہے، بالکل ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن میں ماشاءاللہ ایک مشعل راہ ہے ہمارے لیے ہدایت کے، اس میں کافی چیزیں ہیں. تو وہ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اسپیسیفکلی اس میں لکھی گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اسپیسیفکلی منع کر دی گئی ہے، جیسے مردار کا گوشت یا حرام چیزیں سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ ان کو اسپیسیفکلی منع کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیت اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام کر دیا، اس کا میں کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، یہ شیطان کے رستے پہ چلنے کے مترادف ہے. صحیح. یعنی کہ جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے یا جن سے منع نہیں کیا گیا ان کی آپ کو اجازت ہے. تو یہ انٹرپریٹیشن کا کوشچن کرتے ہوئے کہ اگر کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا تو اس کی اجازت ہے، لیکن ڈیو ریسپیکٹ ٹو دی جج صاحب میری اس میں ریزرویشن یہ ہے کہ قرآن پاک نے، میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں، حق مہر سے، مینٹیننس سے لے کے انہیریٹنس تک. ٹھیک. وہ جو شادی کے 3 درجے ہیں اس میں بتا دیا ہے کہ ہسبینڈ کس حد تک ذمہ دار ہے. یا تو ہو رہا کہ اس کی وفات کے بعد وائف کو اس میں حصہ نہیں ملے گا، صحیح، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شادی ختم ہوگی تو بیچاری اب کہاں جائے، اس نے تو ساری زندگی اس ہسبینڈ پہ لگا دی، صحیح، اس کا حصہ ہے 1/8 حصہ ہے. یا اگر اس کے بچے ہیں تو 1/4 ہے یا ادر وے راؤنڈ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک ابہام ہے، اس پہ ہمارے دینی حلقوں کی طرف سے اعتراض بھی آئے گا. لیکن میں اپنی پریکٹس کے بنیاد پہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ الٹیمیٹلی کیونکہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا کویشچن آ گیا، ادروائز یہ صرف فیملی کورٹ کا معاملہ ہوتا تو یہ سپریم کورٹ میں جانا تھا، ابھی جائے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. ٹھیک ہے. ادھر لام حالہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو اپ ہولڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں جنہوں نے یہ 28 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ دیا ہے، اور یقینی طور پر جب بھی اس طرح کے فیصلے آتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بات چیت کرنے سے حل ہوتی ہیں، کسی نہ کسی طرف معاملہ لگ جاتا ہے. ہمارے ہاں جیسے ہی کورٹ سے کوئی آرڈر آتا ہے معاشرے میں ایک دم سے تھرتھلی پڑ جاتی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی نہیں ہوا، ابھی جج صاحب کی جانب سے ججمنٹ آئی ہے، اس کو اندر نکاح نامے میں ایک شک ایڈ کرنے کا کہا گیا ہے.
कानून पे बात होगी, अमेंडमेंट होगी, फिर कहीं जाकर अगर ये होना हुआ तो होगा, अभी इस पे इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो रहा। अच्छा सर, एक और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही शौहर से अलहदगी के मामले पे, ये जो जहेज़ का सामान है ये बहुत बड़ी लड़ाई है सर, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी शादी होती है तो जहेज़ का सामान लिखने लिखाने को जो है वो एक तरह की अपशगुनी समझी जाती है कि जो ये तो बड़ी बुरी बात है, लेकिन जब अलहदगी होती है तो फिर वो जो 2 चीज़ें होती हैं उसको हम 10 बना के लिख देते हैं, और फिर यही मामला 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल तक जो है वो कोर्ट्स में ऐसे ही धक्के खाते हैं, सामान बेचारे का कुछ हो जाता है तब तक। अब ये 2 माह कहा गया है कि 2 माह में निपटाना है इस केस को। देखिए बुनियादी बातें जो हमने जहन में रखनी है, सवाल बिल्कुल ठीक किया। इसमें भी वाकया कुछ ऐसा था कि खातून वो कोई गालबन एयरफोर्स में जॉब कर रही थी, ज़रा ग्राउंड उस पर स्टाफ में ही होंगी, और हस्बैंड भी उनके ज़रा वर्किंग वो तो होंगे। तो उसमें ये कहा गया कि क्योंकि ये वर्किंग वूमन है, वर्किंग वूमन की हद तक इन्होंने कंट्रीब्यूशन भी की है घर में चलाने में, उनके बैंक अकाउंट्स का भी हवाला दिया गया कि उसके अंदर कंट्रीब्यूशन लगती है कि दी गई है, और जो प्रॉपर्टी एक उन्होंने सुजुकी कार का भी इसमें जिक्र किया है कि ये भी बाद में खरीदी गई है और इसमें भी चांसेस हैं कि इसमें इनकी कंट्रीब्यूशन हो। वो जो कंट्रीब्यूशन वाला एलिमेंट है, एक तो ये कि वो घर का ख्याल रखते हुए कंट्रीब्यूशन कर रही है। इनके बारे में कहा गया कि ये खुद क्योंकि काम कर रही हैं, होता ही है सर, जो खातून कमा रही है वो अपने घर पे ही लगा रही है ना, उसने कहाँ पे लगाना है, उनका एक एडिशनल बेनिफिट बनता है। लेकिन एक जो केस स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये जहेज का सामान, बुनियादी तौर पर मैं 2-3 चीजें बताऊं कि जो केसेस फैमिली कोर्ट्स में आते हैं इस लिहाज से वो क्या होते हैं। सही, एक तो खातून का खुला फाइल करती है। नमन साहब टाइम थोड़ा सा कम है, मैं कहूंगी कि शॉर्टली जरा इसको कंप्लीट कर दीजिए। जी मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि जहेज का जो तस्वुर है, होता क्या है, कानून ये रिक्वायरमेंट करता है कि आपने एक लिस्ट बनाई हो, ये जजमेंट से हमने ये निकाल लिया हुआ है। बात यह है कि वो उस वक्त गैर एतमादी का इसको जरिया से जाता है कि अगर लिख रहे हैं लोग, जब वो बाद में जहेज के लिए कोई केस फाइल किया जाता है तो उसके पास कोई सबूत नहीं होते, या कोई सोना जेवरात दिए गए हैं उसकी रसीदें जैसा मांगते हैं, तो वो आम तौर पे मौजूद नहीं होते, तो वो शहादत पे बुनियाद पे होगा। इसी तरह जिस तरह आपने 50-50% प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अब ये भी मेरे हाल में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आएगा कि उस खातून ने वाकई घर का ख्याल क्या नहीं रखा, क्या वो वाकई चाइल्ड केयर थी, क्या वो वाकई होम मेकर थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान कैसर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। यकीनी तौर पर जब भी कोई नई अमेंडमेंट आती है, कोई नया कानून आता है, मुआशरे में कोई भी इस तरह का पहलू सामने आता है तो बहुत सारे सवालात उठते हैं जिनके जवाबात भी ढूंढने की कोशिश की जाती है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।